بچپن سے قرآن سکھانا چاہیے. صرف نازلے پر اکتفا نہ کریں. ہر ماں یہ تہیا کرے کہ میں اپنے بچوں کو ترجمے سے پڑھاؤں، کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. جب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو بچوں کو کیا پتہ چلے گا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. تو ابتدا سے ہی بچوں کو قرآن کے ترجمے پر بھی لگائیں. ایک مقولہ ہے کہ علم ولدک القرآن والقرآن سیعلمہ کل شیء. اپنے بچے کو قرآن سکھا دو اور قرآن اس کو ہر چیز سکھا دے گا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم. عامش کہتے ہیں کہ اسماعیل بن رجا بچوں کو جمع کرتے اور انہیں حدیثیں سناتے تھے. بچوں کو حدیث کی مجلسوں میں لے جایا جاتا تھا. میرا جو پی ایچ ڈی کا سبجیکٹ تھا اس میں حدیث کی اجازہ کے بارے میں ریسرچ تھی. تو اس اجازت سرٹیفکیٹس، حدیث روایت کرنے کی اجازت دینا یا سرٹیفکیٹ دینا، تو اس میں بہت سے میں نے سرٹیفکیٹس دیکھے، ان کو پڑھا. تو اس میں لکھا ہوتا تھا کہ فلاں فلاں بچہ بھی اس مجلس میں حاضر ہوا، حتیٰ کہ فلاں دودھ پیتا بچہ بھی اس میں شامل تھا. سرٹیفکیٹس میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی نام لکھے جاتے تھے. کیوں؟ تاکہ بڑے ہو کر وہ کہہ سکیں کہ ہم فلاں شیخ کی مجلس میں حاضر ہوئے تھے. تاکہ ویسے ان سے اگر روایت کریں تو کم از کم کوئی نسبت بھی جڑی ہوئی ہو. یعنی ماں اس بات پہ فخر کرتی تھی اور اپنے بچوں کو ایسی مجالس میں لے کے جاتی تھی. ہمارے ہاں تو مسجدوں میں بھی بچوں کا داخلہ بند ہے، علم کی مجلسوں میں بھی بچوں کا داخلہ بند ہے. تو وہ کہاں اور کب اور کیسے سیکھیں گے؟ تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی اہتمام ضرور ہونا چاہیے کہ جس میں بڑوں کے ساتھ بچے بھی موجود ہوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انہیں دینی تعلیم کا شوق دلایا جائے. افسوس یہ کہ ہمارے ہاں قرآن پڑھانے کا یا دین سکھانے کا جو طریقہ ہے وہ ایسا نہیں کہ جس کو بچے خود شوق سے اور محبت سے کر سکیں. اس وجہ سے پھر وہ زبردستی کی جاتی ہے ان پر اور اس کے وہ نتائج نہیں سامنے آتے جو آنے چاہیے. تو اس کے لیے ایسے معلم ڈھونڈے، ایسے استاد ڈھونڈے، اور اگر کوئی نہیں تو خود ایسی معلم بنے کہ جس کے پاس علم ہو اور اپنے بچے کو صحیح چیز سکھا سکے. اگر آپ خود قرآن کی طالب علم بن جائے گی، اگر آپ خود سنت کا مطالعہ کرے گی، اچھی کتابیں پڑھے گی، تو آپ کے لیے بچوں کی تربیت بہت آسان ہو جائے گی. کیونکہ علم جو ہے انسان کے اندر تحمل اور برداشت پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر غور و فکر کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، بچوں کے معصوم اور انوکھے انوکھے سوالوں کے جواب دینے کے قابل بناتا ہے. پھر وہ جواب ٹرسٹ بلڈ کرتا ہے کہ ہماری ماں کو سب کچھ پتا ہے، اور اس سے پھر ان کے اندر ایک خاص محبت پیدا ہوتی ہے بچوں کے دل میں والدین کے لیے. پھر اسی طرح ان کو بچپن سے حفاظت کی دعائیں سکھائیں. مجھے یاد ہے کہ بہت چھوٹی تھی میں جب میرے والد نے مجھے یہ دعائیں سکھائی ہیں کہ اللہم اجرنی من النار صبح شام پڑھنی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. اور وہ ایسی عادت پڑی ہوئی ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ صبح اور شام کی جب تک یہ کلمات ادا نہ ہو جائے. اور اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. رات کو سوتے وقت آیت الکرسی دعائیں سکھاتے ہو گے آپ، لیکن کانشیسلی دعاؤں کی کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ایک ایک کر کے ان کو یاد کروائیں. آپ کو خود بھی ہو جائے گی اور وہ بھی سیکھ جائیں گے.